پراسرار واقعات اور حادثات کا انسانی تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ ادوار کے تنوع، انسانی تخلیقی صلاحیتوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک ایسے بے شمار پراسرار واقعات موجود ہیں جنہیں ہم حل کرنے میں ناکام رہے۔ دیگر دنیا کی طرح پاکستانی تاریخ میں بھی بہت سارے پراسرار واقعات جن کی گھٹی آج تک ہم سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک قتل محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو ایک جلسے کے دوران راولپنڈی لیاقت آباد میں ایسے شہید کر دیا گیا کہ فائرنگ کے فوراً بعد خودکش دھماکہ آور جو کہ حملہ آور تھا اس نے خود کو بھی اڑا دیا۔ ان پراسرار واقعات کی اگر ہم بات کریں تو محترمہ کی شہادت کے بعد ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی اور ان کے خاوند آصف علی زرداری ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود محترمہ کے قاتلوں کی تلاش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی محترمہ کے قتل سے متعلق ایک پیج پر نہیں تھی۔ محترمہ کی شہادت کے فوراً بعد ان کا ریکارڈ حکومتی حکام نے قبضے میں لے لیا اور متعلقہ ڈاکٹرز کو بھی اس معاملے پر بات کرنے سے روک دیا گیا۔ بدقسمتی سے تدفین سے قبل کوئی روایتی جو آٹوپسی ہے وہ بھی نہیں کی گئی کیونکہ محترمہ کے شوہر نے آٹوپسی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد بھی لی گئی مگر وہ بھی اس پراسرار کیس کو سلجھانے میں ناکام ہو گئے۔ القاعدہ کمانڈر مصطفیٰ الیزیدی نے اس منصوبے کی ذمہ داری قبول کی جبکہ CIA کے ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن کے بقول اس پراسرار قتل میں معبود گروپ ملوث تھا۔ 3 اکتوبر 2006 کو محترمہ کی جانب سے جنرل مشرف کو لکھے گئے خط میں اعجاز شاہ، ارباب غلام رحیم، چودھری پرویز الہی اور جنرل حمید گل کو اپنے ممکنہ قتل کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ محترمہ کی 4 خفیہ ای میلز جنرل مشرف کو ممکنہ قتل کا مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ بہت سے لوگ محترمہ کے خاوند یعنی آصف علی زرداری کو ان کے قتل کا ذمہ دار تصور کرتے ہیں۔ تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پاکستانی تاریخ کا یہ پراسرار قتل نہیں سلجھ سکا۔ اسی طرح دوسرا پراسرار قتل جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ جنرل ضیاء الحق حادثے کے وقت ملک کے صدر اور فوج کے سربراہ بھی تھے۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک C-130 طیارے کے حادثے میں شہید ہوئے۔ بہت سے اعلیٰ سول اور فوجی افسران بھی اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے امریکہ نے ایئر فورس کی ایک ٹیم پاکستان بھیجی جس نے حادثے کی وجہ کو ایک تکنیکی خرابی قرار دیا۔ پاکستان کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم نے 365 صفحات پر مشتمل خفیہ رپورٹ پیش کی جس میں دھماکہ خیز مواد کی آموں میں موجودگی ظاہر کی گئی۔ جنرل حمید گل نے امریکہ کو حادثے کا ممکنہ ذمہ دار ٹھہرایا اور بین الاقوامی خفیہ ایجنسیوں کو اس سازش میں ملوث قرار دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ضیاء الحق کو شہید کرنے کے در پہ ایک حریف گروہ الذوالفقار اور کچھ مذہبی گروہ تھے۔ کچھ اعلیٰ فوجی افسران کو اس منصوبے کا ذمہ دار تصور کرتے ہیں مگر ان تمام مفروضوں کے باوجود اس پراسرار قتل کی گھٹی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل بھی ایک ایسا ہی معمہ ہے۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران سینے میں 2 گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے قاتل سید اکبر ببراک کو فوراً موقع پر ہی گولی مار دی۔ قاتل ہزارے کا رہنے والا ایک افغانی ماہر اور تربیت یافتہ قاتل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قاتل کو گولی مارنے والا پولیس افسر بھی اس سازش میں شامل تھا۔ لیاقت علی خان کو شہید کیا جانے والا اسلحہ اور گولیاں امریکن ساختہ تھیں اور یہ اعلیٰ امریکی فوجی افسران کے استعمال میں ہوتی تھیں۔ کچھ طبقات گورنر جنرل غلام محمد اور کچھ مشتاق احمد گورمنی کو لیاقت علی خان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کچھ طبقات امریکہ کو افغان حکومت کے ذریعے لیاقت علی خان کو قتل کروانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تاہم ان تمام مفروضوں اور قیاس آرائیوں کے باوجود پاکستانی تاریخ کا یہ قتل بھی ایک ایسا ہی معمہ بنا ہوا ہے۔ حکیم محمد سعید صاحب کا قتل بھی ایک پہیلی ہے۔ حکیم محمد سعید ایک عالم، طبی محقق کے علاوہ سندھ کے سابقہ گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کو 1998 میں ہمدرد لیبارٹریز جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے نامعلوم قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائے موت سنا دی گئی مگر اس قتل کے پیچھے تھا کون، یہ راز ابھی بھی حل طلب ہے۔ لوگوں کی اکثریت الطاف حسین کو اس بے گناہ قتل کا ذمہ دار گردانتی ہے۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو
ممکنہ طور پر ایبٹ آباد میں امریکن اسپیشل فورسز نے ایک آپریشن کے ذریعے شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ نے ISI کے سربراہ پر اسامہ کی موجودگی کے بارے علم ہونے کا الزام لگایا۔ اسامہ پینٹاگون حملے کا وہ مجرم بھی موجود تھا اور امریکہ نے اسامہ کو ممکنہ طور پر مارنے کے بعد سمندر میں پھینک دیا۔ اسامہ کی لاش کو سمندر میں پھینکنے اس کی تصاویر شائع نہیں کی اور اس کے DNA کے فوری نتائج نے اس آپریشن کو ایک معمہ بنا دیا ہے کہ آیا اسامہ ایبٹ آباد میں موجود تھا بھی یا نہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق اسامہ طالبان امریکن جنگ کے اوائل ہی میں شہید ہو گیا تھا اور امریکہ نے ایک نفسیاتی ڈرامہ رچایا۔ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن اور اسامہ بن لادن کی شہادت بھی ایک معمہ ہے۔ دوستو، مصعب علی میر پاکستانی فضائیہ کے 16ویں سربراہ تھے۔ آپ 20 فروری 2003 کو طیارے کے ایک حادثے میں اپنی بیوی اور دیگر افسران سمیت کوہاٹ کے قریب شہید ہو گئے۔ فضائیہ کے مطابق حادثہ پائلٹ کی غلطی اور شدید موسمی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ایک تحقیقی صحافی جیرلڈ الپوڈرنس کی کتاب کے مطابق یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ مصعب علی میر سمیت 3 دیگر اہم شخصیات، سعودی شہزادہ ترکی بن فیصل السعود جو سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی تھے، اور اسامہ بن لادن ایک دن منصوبے کے تحت شہید کیے گئے ہیں۔ سعودی شہزادہ امریکہ کے ہاتھوں پاکستانی اڈوں کے استعمال کے شدید مخالف تھا۔ مصعب علی میر کی شہادت بھی دیگر پراسرار واقعات ہیں ان کی طرح ایک معمہ ہی ہے۔